کان میں صرف ایئر فون لگا کر آرین خان رہا ہوئے کہ نہیں ہوئے، آرین خان جیل سے باہر نکلے کہ نہیں نکلے، فینس کی ایک دم بھیڑ لگ جاتی ہے آرین خان کو رہا کرنے کے لیے۔ اگر واقعتاً وہ غیر مجرم ہے تو ٹھیک ہے، یہ قابل نندا ہے، یہ قابل ریجیکٹ ہے، ناقابل قبول بات، لیکن اس سے پہلے ایک ہیرو کا اور کیا ہوا، آج بیل ہوا ہے، کون سا؟ طاہا فیصل کا کوئی نام شاید نہیں جانتا ہوگا، اس کو بھی آج ضمانت ملی سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے، اس کو لینے کے لیے کوئی نہیں پہنچا۔ آرین خان جس کو شاید صحیح ڈھنگ سے کلمہ یاد نہ، جو کبھی اپنے سجدے کو، اپنی پیشانی کو نماز میں کبھی نہ جھکایا، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ شرم ہے ایسی قوم پر، ایسے لوگوں پر کہ تم دعا کرتے ہو اس کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ ان 6,500 نوجوانوں کے لیے دعا کرو جو 15-20 سال سے UAPA لگا کر انہیں جیل کے کال کوٹھیوں میں ڈال دیا گیا ہے، ان کا کیس لڑنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے کیس لڑنے کے لیے کوئی لائر نہیں ہے، ججز نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی جسٹس ملے، ان کے لیے کون دعا کرے گا؟ اگر آپ کا ہاتھ صرف آرین خان کے دعا کے لیے اٹھتا ہو، اگر آپ کا ہاتھ کسی فلمی ایکٹر کی رہائی کے لیے اٹھتا ہو، تو غریب بچیوں، غریب نوجوان جو جیلوں کے سلاخوں میں ہیں، ان کے بارے میں آپ کو کوئی جانکاری نہیں ہے تو ڈوب مرو، تو آپ کے اوپر جلاد مسلط ہوں گے، آپ کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے، اور ہمارے انہی غلط کرتوت کی وجہ سے تریپورہ کے اندر سینکڑوں گھر جلا دیے گئے، پیٹرول ڈال کر چھینٹ کر، ایک محلے میں پیٹرول ڈالا جاتا ہے، ایک گھر میں آگ لگائی جاتی ہے، منٹوں سیکنڈوں کے اندر کم سے کم 200-300 گھر جل کر تباہ ہو جاتے۔ کیا ہمارے اندر طاقت نہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں؟ اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم تریپورہ کے لوگوں کے لیے آواز بلند کریں؟ کون سا قوم؟ آپ وہ قوم ہے جس نے 313 نے پورے 1000 لشکر جرار کے ناک میں نکیل ڈال دیا۔ آپ وہ قوم ہیں کہ 1000 کی تعداد نے 3000 لشکر جرار کو دھول چٹایا تھا۔ آپ وہ قوم ہیں جو 30,000 نے 6 لاکھ آرمی رومن فوجیوں کے ناک میں نکیل ڈال دیے تھے۔ آپ وہ قوم ہیں جو 15,000 کی تعداد نے 3 لاکھ فوجی لشکر کا مقابلہ کیا۔ آپ وہ قوم ہیں کہ آپ تنہا ہوتے 600 کی تعداد آپ کی ہوتی ہے، 6,000 پر بھاری پڑتے۔ آپ وہ قوم ہیں کہ 6,000 فوج لے کر محمد بن قاسم چلتا ہے سندھ کو فتح کرنے کے لیے، مقابلہ کرتا ہے ایک بڑے بادشاہ سے، 3 گھنٹے کے اندر میدان فتح کر لیتے ہیں۔ آپ اس قوم کے لوگ ہیں، اور ابھی حالت یہ ہے کہ ہم لوگ 65% پڑھے لکھے اپنے قرآن کو نہیں جانتے۔ من آیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو آدمی فساد امت کے وقت ایک سنت پر عمل کر لے، ایک حدیث پر عمل کر لے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے 100 شہیدوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لن تجتمع امتی علی الضلالہ، ہماری یہ پوری قوم گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، آپ اس کو پکڑے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیز کیا ہے؟ وہ 2 چیز کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، ایک اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کے نبی کے حدیث مبارکہ ہیں، اور سنن رسول ہیں، سنتیں ہیں۔ آج ہم ان تمام تعلیمات سے اپنے آپ کو ہم نے الگ کر لیا۔ ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھنا جانتے۔ ہمارے اسکول میں چلے جائیے آپ، الحمدللہ ہمارا جو بچہ نرسری میں آیا تھا، آج وہ بچہ آپ کو جو اگر 2 کلاس میں ہے تو پورا 30واں پارا، ام کا پارا، اما یتسالون کا پورا پارا حفظ کر چکا۔ یعنی اس کی شروعات کی ہم نے قاعدے سے، نورانی قاعدے سے اس کی شروعات کی، قاعدہ بغدادی سے اس کے ہم نے شروعات کی بنیادی، اس کو قرآن پڑھنا سکھایا۔ ان 2-3 سال کے اندر پورا قرآن بھی ناظرہ پڑھ لیا وہ بچہ، اور جہاں ان سے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا تم نماز پڑھنے کے لیے جو چھوٹی
छोटी सूरतें हैं 30वें पारे के अंदर, वो याद कर सकते हो हिफ्स, तो वो बच्चा याद करता। हम चूंकि टाइम ऐसा देते हैं कि फजर के बाद बच्चा कुछ नहीं पढ़ेगा, अपनी दीनी किताबें पढ़ेगा, कुरान की तालीम पढ़ेगा, अहादीस मुबारका की उसको याद करेगा। छोटी छोटी हदीस है जैसे ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीरुन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बहुत छोटी छोटी हदीसें हमने 40-50 हदीसें जमा करके हमने बुखारी मुस्लिम से साहिह सित्ता से निकाल कर उनको दिया। वो बच्चे पढ़ते हैं, याद है उनको। ऐसा निज़ाम हमने बनाया है। हम और आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, गाड़ी पर बैठकर पान खाकर कान में लीड लगाकर उड़ने से कुछ नहीं होगा। उड़ोगे तो उड़ा देंगे, पेट्रोल के जरिए मार देंगे आपको, गैस की कीमतें बढ़ाकर मार देंगे। आलू की कीमत 2 हफ्ता पहले क्या थी? 1300 रुपए क्विंटल, और आज क्या है? आज की रेट, मैं अपने स्कूल में 2 क्विंटल खरीदा हूं 2600 रुपए क्विंटल, यानी 2 हफ्ते में दुगना रेट। ये सब जानकारी भी नहीं है। आप अगर नहीं जानोगे अपनी शरीयत के बारे में ढंग से, तो आप दुनिया के बारे में भी नहीं जान सकते। सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि बस कुरान को उठा लो, हदीस मुबारका के पीछे पड़ जाओ, मस्जिद मदरसों में अपना टाइम जाया कर लो। नहीं, अगर पढ़ोगे तो आपका आने वाला मुस्तकबिल जो आपकी जिंदगी के बाद है वो कामयाब होगा। लेकिन दुनिया के अंदर अगर थोड़ी सुकून और चैन चाहिए तो आपको थोड़ा सा इन जगहों से लगकर जुड़े रहने के साथ साथ थोड़ा सा आप मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आपको आना होगा। आपको अपना हक ढूंढना होगा कि मैं एक नागरिक हूं, मेरे लिए क्या हक हुकूक है। ये जब भी पॉसिबल हो सकता है जब आप आपको जानकारी अगर नहीं है, आप कुछ जानते ही नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला है, फिर कुछ भी नहीं होगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपको याद होना चाहिए हमारे भारत के अंदर ऐसे ऐसे हमारे अकाबिरीन और ऐसे ऐसे मशाइख गुजरे हैं। जेल के अंदर मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जेल किया गया। इनको जेल के अंदर चले जाते, अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ने के जुर्म में इन्हें जेल कर दिया जाता है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से, और पता कहां से पढ़े थे ये? मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, मौलाना कासिम और मौलाना ममलूक अली नागर। उस वक्त के अंग्रेज हुकूमत के अंडर में जो मदरसा चलता था, उसी मदरसे में रहकर इन्होंने अहादीस की तालीम हासिल की, कुरान की तालीम हासिल की। खड़े हुए अपना सीना भर लिया कुरान से, शरीयत से, अहादीस रसूल से, तब अंग्रेज के खिलाफ खड़े हुए। जब मौलाना रशीद को जेल होता है, जब ये जेल जाते हैं, FIR में थाने के जरिए से जेल कर दिया जाता है, तो पता वहां पर क्या किया इन्होंने? वहां पर बैठकर फजीहत नहीं की, अफसोस नहीं करे इन्होंने, बल्कि वहां पर बैठकर इन्होंने जो मुसलमान थे, जो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे, उनको सामने बिठाया और कहा कि तुम लोग जब काम करते हो काम करो, बाकी तुम लोग नमाज पढ़ो। उन्होंने कहा कि हजरत, हाउ कैन आई रिसाइट आवर कुरान, हाउ कैन आई रिसाइट हमारी होली ग्रंथ कुरान करीम, बिकॉज वी ऑल डोंट नो अबाउट द कुरान। हम कुरान के बारे में नहीं जानते हैं। हजरत शेख, आप कुछ न कुछ बताइए। उन्होंने मौका अच्छा समझा, एक ग्रुप तैयार की और एक दरसगाह वहां पर कायम किया। अपने मेहनत के पैसों से, थाना दुनिया का जहन्नम, जेल दुनिया का जहन्नम है, वहां पर भी आप काम करते हैं, वहां पर भी आप दर्स व तदरीस का काम ले सकते हैं। रशीद अहमद गंगोही ने एक दरसगाह तैयार किया, एक मदरसा तैयार किया, कुरान पढ़ना लोगों को सिखाया। शुरुआत से लेकर कुछ लोग पहुंचे, कुछ लोग तो पूरा कुरान पढ़ लिए, कुछ लोग हिफ्ज करने लगे, कुछ लोग तो आधे हाफिज बन गए, और कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने अभी शुरुआत की थी, जिनका कुरान पढ़ना जानना उनका मुकम्मल नहीं हुआ था। लेकिन इनकी हजरत मौलाना की बेल हो जाती, इनकी रिहाई के ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो पता है मौलाना सब लोगों को खुशी ही हुई, लेकिन कुछ लोग वो भी थे जो वहां पर रो रहे थे। जेल से बाहर निकलने पर
خوشی ہوتی, خوشی ہونا بھی چاہیے جیسے آج ہو رہا ہے. آج ایک خان صاحب نکل گئے ہیں آتھر جیل سے تو پوری دنیا کور کرنے میں لگی ہوئی ہے, کیونکہ وہ کروڑ پتی ادیوگ پتی کے وہ سپوت ہیں جو بیچارے غریب ہیں, جو گجرات دنگے میں پھنسائے گئے, دارالعلوم دیوبند سے پکڑے گئے, میرٹھ کے دنگوں میں پھنسائے گئے, بہار کے دنگوں میں پھنسائے گئے, نہ معلوم خامخواہ ڈرگس کا, خامخواہ آر ڈی ایکس کا الزام ڈال کر ڈاکٹر محمد کفیل صاحب جو غریبوں کے لیے مرتے تھے 7 سال تک جیل میں رہے, 7 مہینے تک جیل میں رہے, وہ یو اے پی اے لگا کر ان کی زندگی تباہ و برباد کی گئی. ڈاکٹر کفیل کو 7 مہینہ لگ گئے. یہاں تو جناب 1 مہینے سے پہلے ہی ان کی بیٹے کی رہائی کر دی جاتی. کیوں؟ ہائی پروفائلز پرسن, وہ بہت اونچے آدمی ہے, وہ ناراض ہو جائیں گے تو شاید ترقی رک جائے گی. ایک بات یاد رکھو, موجودہ کرسی پر بیٹھ کر ظالم حکمرانوں پیسے والے کی بد دعا ایشور کے دروازے سے واپس آ جاتی ہے. ان کی بد دعا واپس آتی. کیونکہ انہوں نے حرام کمائی کے ذریعے اپنے بلڈنگیں کھڑی کی, اپنے محلات تعمیر کیے. لیکن ڈاکٹر کفیل جیسا یا پھر 6,500 معصوم مسلمان, محمد قیوم, محمد تبریز, محمد جاوید, عبد الرحمان, حنیف, ثاقب, یہ نوجوان ہے 15 سال تک جیل میں رہے. جیل کے بعد سپریم کورٹ میں آخر میں کیا کہا کہ ان کے اوپر کوئی ابھی تک آروپ سدھ نہیں ہوا, ان کو باہر بھیج دیا جائے. ان کی عزت گئی ہے. سپریم کورٹ کے ججز اور جوڈیشری, میں سوال کرتا ہوں 15 سال ان کی زندگی تباہ ہو گئی. ان کے اوپر یہ چارج لگانے والے اس پولیس والے کا, اس انویسٹیگیشن کے آفیسر کا آپ نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالو اور ایک معصوم انسان کی 15 سال زندگی برباد کرنے پر ان کو جیل کرو. 15 لاکھ روپے معاوضہ دینے سے ان کی 15 سال کی زندگی اور ان کی بدنامی, ان کی عزت واپس دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی. میرے بھائیوں, خوشی کا مقام ہوتا جب بیل ہوتا, گرانٹ ہوتا, لیکن ان غریبوں کے لیے کوئی نہیں سوچتا. کیوں؟ ہمارے پاس لائر نہیں. ہمارے پاس تو بابری مسجد کو لڑنے کے لیے بھی لائر نہیں تھا. ہماری بابری مسجد, لائر کون؟ ایک سناتن دھرمی. بتائیے, سناتن دھرمی ایک ہندو بھائی, وہ آپ کی ترجمانی کریں گے انٹرنلی تو وہ کچھ بھی کر سکتے. وہ تو کہیں گے کہ نہیں بھیا, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ بھویہ رام مندر بنے, تعمیر ہو اس کی. ایک سدرشن نیوز کا جو اینکر وہ جا کر مولانا سے پوچھتا ہے کہ مولانا آپ کے اورنگزیب صاحب نے تو مندر توڑوا دی. حالانکہ اس گدھے کو یہی معلوم نہیں ہے کہ مندر بھی توڑا ہے اور مسجد بھی توڑا, مسجد بھی شہید کی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ. مندر کیوں توڑا تھا انہوں نے؟ کیونکہ اس مندر کے اندر میں تہہ خانے میں دولت چھپا کے رکھے تھے. کچھ لوگ وہاں کے جو پدادھیکاری لوگ تھے اس بلاک کے, تو چھپا کر رکھے تھے. تو اورنگزیب کو پتا چلا تو مندر توڑوا دی انہوں نے دولت کو, خزانے کو نکالنے کے لیے. لیکن صرف مندر نہیں بلکہ دوسرے طرف انہوں نے مسجد کو بھی شہید کرایا. بالکل یہی انفارمیشن اورنگزیب کو ملی تھی کہ اس مسجد کے نیچے کچھ دولت ہے, مال کا, امت کا کچھ مال ہے, تو اسی لیے اس کو بھی انہوں نے شہید کروایا اور پھر وہاں سے دولتیں نکلوائی. اس سدرشن نیوز والوں کے پتہ نہیں پیٹ میں کیوں درد ہوتے, وہ بار بار کوئی نہ کوئی سوال لے کر آ جاتا. ہم نے کل بھی جلسوں میں بتایا تھا کہ انہوں نے کافر کے اوپر اعتراض کیا اور انہوں نے اللہ کے اوپر اعتراض کیا, اللہ ایشور کے اوپر اعتراض کیا. بتائیے, اس کو کچھ ملتا نہیں, بس صرف ڈھونڈتے کیا؟ جہاد ڈھونڈتے. کیا لفظ جہاد ڈھونڈتے؟ کیا ڈھونڈتے؟ جنگ ڈھونڈتے. کیا ڈھونڈتے؟ قتل ڈھونڈتے. بس یہی سب ڈھونڈتے اور کچھ نہیں ڈھونڈتے وہ. تو میرے بھائیوں, تو مولانا رشید احمد گنگوئی جیل کے اندر پڑھا رہے تھے کیا؟ قرآن کا درس شروع کیا, احادیث مبارکہ کا درس شروع کیا. بہت سے وہ لوگ ہیں جو کن ذہن ہوتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بہت سے بچے کن ذہن ہوتے ہیں. تو کن ذہن ان کی ڈل مائنڈ ہونے کی وجہ سے, ایک شارپ مائنڈ ایک ڈل مائنڈ ہونے کی وجہ سے جب وہ آنے لگے تو وہ بھی رو رہے تھے. سب نے کہا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, آپ جیل سے رہا ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں جیل سے باہر تو چلا جاؤں گا,
لیکن یہ لوگ جن کا قرآن پورا نہیں ہوا ہے. تو انہوں نے کہا تو پھر کیا آپ جیل چھوڑ کر جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں آج وعدہ کرتا ہوں، تاریخ میں پہلا ایک ایسا مثال اور واقعہ سامنے آتا ہے کہ مولانا صاحب نے اپنے بیل کو پھاڑا وہیں پہ اور دوبارہ فیصلہ کیا انہوں نے جیل میں رہنے کا. کس لیے میرے بھائیوں؟ اقرا پر عمل کرنے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا جب تک ہمارا یہاں پر مسلم بھائی، بہت سے نان مسلم بھائی بھی ہیں، جب تک وہ قرآن پڑھنا نہیں جان جاتے، قرآن کی تلاوت نہیں سیکھ جاتے، ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں. اور یہی کیا حضرت مولانا نے. رہے وہاں پر جیل میں، کئی مہینے ایکسٹرا رہے، بیل کو پھاڑ دیا اور وہاں پر رہ کر انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کا درس قائم کیا، احادیث مبارکہ کا درس قائم کیا. جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے اور ان کو قرآن سکھایا. قربان جائیے ہم اور آپ لوگ ہمارے علماء کرام پر، جن کے طرف ہم لوگ توجہ نہیں کرتے. میرے بھائیوں، آپ کو معلوم نہیں ہماری اس بے توجہی کی وجہ سے ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کہاں جاتے؟ RSS کے پلیٹ فارم پر گئے ہوئے ہیں. میں ایسے 10 بڑے عالم دین کا نام پیش کر سکتا ہوں، میں پورے 10